ایک ایتھیسٹ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر ہے تو اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اگر ہے تو اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ کہتے ہیں نا جھوٹ جب ڈھٹائی کے ساتھ بولا جاتا ہے نا تو انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اللہ ہونے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب اس کے ہونے کا ثبوت ہی ہیں، کیونکہ کچھ ہونا کچھ کرنے کے والے کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز جو ہے اس کے ہونے کا ثبوت ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. جس چیز کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے. تو بھائی جو جن چیزوں کے ہونے کا ثبوت ہے نا ان کا ہونا اللہ کے ہونے کا بھی ثبوت ہے، کیونکہ ان کا ہونا اس کی علامت ہے کہ ایک اصول ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے کہ کچھ کیے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے کوئی کرنے والا ہونا ضروری ہے. اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں کسی کرنے والے کے بغیر ہو گئے، پورا انسان پیدا ہو گیا. انسان پیدا ہو گیا بھائی. یہ انسان کا ہونا یہ خود اس کی علامت ہے. یہ ہوا نہیں ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے، یہ بنایا گیا ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تبھی تو جو کہتے ہیں نا اللہ ہے تو ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. اللہ نے قرآن میں کہا وفی انفسکم، اپنے آپ میں غور کرو تو میرا ہونا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. میرا ہونا سمجھ میں آ جائے گا تمہیں کہ میں ہوں. تو یہ لوگ تو بالکل ہی فارغ ہیں عقل سے. ان کی ہر دلیل میں انہی کا جواب موجود ہے. ایک نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا، عیسیٰ نام کی کوئی شخصیت معاذ اللہ آئی نہیں ہے. یہ سب مذہبی اسکالرز کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور کسی تاریخی کتاب میں عیسیٰ ابن مریم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہی بات یاد رکھیں، جھوٹ بولو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہ اگلے کو یقین آنا شروع ہو جائے. تو میں نے جیسے اس کا کلپ سنا میں نے کہا اس پاگل سے کوئی پوچھے کہ کوئی ہسٹری ایسی ہے جس میں قبل قاف میم کے علاوہ کوئی اور حوالہ لکھا ہو ہے؟ نہیں یاری بات. ہم کہتے ہیں 2020 میں یہ کام ہوا تو کیا مطلب؟ عیسیٰ ابن مریم کو بیس بنا کے کہتے ہیں نا کہ ان کے بعد سے 2020واں سال چل رہا ہے. جس شخصیت کو ہر ہسٹری کی بیس بنایا گیا ہو کہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں یہ کام ہوا، اسی شخصیت کو کیا کر دیا؟ غائب. اور کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے خاندانی عالم تھے. ایک بات بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ اہل باطل کے پہ رد کے لیے اسٹڈی زیادہ نہیں چاہیے، مطالعہ زیادہ نہیں چاہیے، دماغ میں ایک عدد کھوپڑی کا ہونا کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا. ان کی اپنی باتوں میں ان کے جوابات ہوتے ہیں. یہ کبھی کسی ایک دعوے پر یہ رکتے نہیں ہیں، ان کی اپنی باتوں میں تضاد. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کہتا ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، غلط کلام ہوتا، جھوٹا کلام ہوتا، اس میں آپس کی آیتوں میں بہت اختلاف ہوتا، ٹکراؤ ہوتا. جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے اس وقت ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی معاذ اللہ جھوٹا آدمی بھی تو کنٹینیو ایک بات کہہ سکتا ہے اور آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. بھائی جو غلط دعویٰ کرے وہ A to Z غلطی کرتا رہے اور اس کو چینج نہ کرے، یہ ممکن ہے نا؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے ٹیکنیکل آپ لوگوں نے بنایا ہے. پہلے میرے بیان ہوتے تھے رونے دھونے والے، اصلاحی، یہ کرو وہ نہیں کرو. یہ تو لوگوں سے الجھ کے نا ہم خود ایک سائنسدان کی طرح سے دماغ بن گیا ہے ہمارا. میرے پہلے آپ بیان جو ہوتے تھے نا 2000 میں، 1999 98 میں، ایسے جذباتی بیان ہوتے تھے، جنت پہ جہنم پہ لوگ جوش میں آتے تھے، رونا دھونا اور یہ سب. لیکن جب ہمیں لوگوں میں چلے پھرے نا اندازہ ہوا کہ ان کی تو سیٹنگ ہی کیا ہے لوگوں کی کیا سیٹنگ ہی کیا ہے، آؤٹ ہے.
نظریات ہی ٹھیک نہیں ہے, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اگلے کو جنت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تو کیا خوش ہوگا جنت پہ؟ وہ کہے گا یار یہ ایسی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اورے ایسی بس مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کے چکر میں ڈال دیا. سیاسی بیانات ہیں تو مذہب بھی لوگوں کو ایسی سیاسی باتیں کر کر کے موٹیویٹ کرتا ہے. بعض گوروں نے لکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم ان کو نبی تو نہیں مانتے لیکن معاشرے کے ایک بہت بہترین انسان تھے, معاشرے کو انہوں نے صحیح لائن پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کیا, موٹیویشن کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی. یعنی بہت اچھے انسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک معاشرے کی اصلاح ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک جنت جہنم کا کانسیپٹ نہیں ڈالا جائے گا معاشرہ سدھرے گا نہیں. تو بہت نائس پرسن تھے وہ بس. حالانکہ ہم اس دعوے کو کفر سمجھتے ہیں. نائس پرسن کہہ دینا آپ کی شان کے لیے کافی نہیں ہے, یہ تو آپ کی توہین ہے. آپ نائس پرسن سے اوپر کی چیز ہیں. وہ کیا ہے؟ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر, سفیر, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سلیکٹڈ, گاڈ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے آپ کا. اور جو کہیں گے وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے آپ کی زبان پہ. تو جو بہت ہی اچھے قسم کے انگریز ہیں نا وہ کہتے ہیں ویری گڈ, نائس پرسن. تبھی وہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے نا تاریخ 100 انسانوں کے بارے میں کہ جو دنیا میں بہت ہی جن کا اثر پڑا ہے دنیا کے اوپر, ان میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ, نام کو, اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت انہوں نے معاشرے پہ ایک اچھا اثر ڈالا ہے. تو اچھا اثر تو بھائی نیوٹن نے بھی ڈالا ہے, اچھے کام تو نیوٹن نے بہت کیے ہیں. اچھے کام تو اقوام متحدہ نے بہت زبردست اچھے کام کیے. یونائٹڈ نیشن نے, آج یونائٹڈ نیشن اگر نہ ہو تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہڑپ کر دیں. WHO کے بھی بہت سارے اچھے کام ہیں. یہ ہمیں فری پھوکٹ میں جو مل رہی ہیں اتنی ویکسین, یہ ساری WHO کی وجہ سے تو مل رہی ہیں. تو کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے, ہو رہے ہیں وہ کام, اچھے بھی ہو رہے ہیں, غلط بھی ہو رہے ہیں, لیکن بہت سے اچھے بھی ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا میرے بھائی, وہ بالکل ہی منفرد دعوت ہے, وہ بالکل ہی ایک الگ بات ہے. اور اس کو قبول کیے بغیر, اس کو مانے بغیر آپ انسان کے بچے بن ہی نہیں سکتے. دیکھو میرے بیانات ہوئے نا, ذاتی مکان کوئی ضروری نہیں ہے. بہت دفعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اب دنیا مسافر خانہ ہے, ذاتی گھروں میں یہ اینٹ میری ذاتی ہے, یہ دیوار میری ذاتی ہے, یہ میری پرس. کیا ہوتا ہے یار, کرائے پہ بھی وہی فائدہ ہے جو, ارے گھر اپنا ہو یا کرائے پر ہو, رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے. روٹی خرید کے کھاؤ یا کوئی فری پھوکٹ میں پکڑا دے آپ کو, رزلٹ کیا ہے؟ چبا کے کھا کے جو لذت حاصل ہوگی, نگلنے کے مزہ آئے گا, وہ تو اپنی روٹی میں بھی وہی ہے اور کسی اور کی روٹی میں بھی وہی ہے نا. تو مکان جو رہنے کے لیے لیا جاتا ہے, اگر وہ رینٹ پر ہے, فائدے اس کے وہی ہیں جو خریدے ہوئے مکان کے ہیں, وہی فائدے ہیں اس کے. آپ کے وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا, وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں یار کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے, اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, ہو تو اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے. خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو آپ. چائے میں ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے, بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے, تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا. آپ صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں, چبا کے خوب, زنک ملے گا آپ کو. سربیکزی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, صحیح ہے نا. گردے اچھے کام کرتے ہیں, لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں. اور آپ کا اخروٹ, دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بہترین. اخروٹ جیسا دماغ ہے نا, ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا, وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے, کھائے گا وہ. بالکل دماغ جیسا ہے نا, کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح. تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو
کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرے دماغ میں اگر مغز ہے, اخروٹ نہیں ہے, تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں, تیرے دماغ کے لیے مفید. اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے مفید ہے. تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک, پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں, گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی ہو اس میں. صحیح ہے نا. کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا, جی اپنا ہے, لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان ذاتی ہے, ذاتی میرا ہے, میرا مکان, اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے, نہ وینٹیلیشن ہے, گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے. کھڑکی کہاں کھلتی ہے, برساتی نالے پہ, ٹھیک ہے نا. اس پہ موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے. جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں, گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑا گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو, صاف ستھری لوکیشن ہو, دائیں بائیں چرسی ہیروئنچی بولو نا بھائی نہ رہتے ہوں. صحیح ہے نا. علاقہ صاف ستھرا ہو, دھوپ آتی ہو گھر میں, بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو. تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے. اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا مگر دعا کیا مانگی, گھر کی وسعت کی. تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے, تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا, رکھا ہی نہیں, تو میں تو گزارا چلا رہا ہوں. لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے, وہ ساتھ کشادہ. گھروں کی تعمیر پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے, گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اتنے کمرے بنا لیے اس میں صحن ہے ہی نہیں, کھلا آسمان ہی نہیں ہے. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر. میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں نا, لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے ہیں لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف. میں گھروں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک, ایک ڈک بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے یوں کر کے, یہاں سے اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا, یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا, کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سائڈوں سے گزر کے نکل جاتی. ارے کوئی کھلا صحن کیوں نہیں چھوڑا آپ نے بھائی. صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگژری بنا ہوا ہے. وہ کھلا رکھو, کچا صحن رکھو, اس میں کچے صحن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے. کچے صحن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. چارپائی میں ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے نا. منجی لوگ نہیں سمجھتے, کراچی میں منجی پنجابی میں کہتے ہیں, وہ چارپائی نہیں ہوتی ایسے, اس میں نیچے سے بھی ہوا لگے گی. آپ بیٹھو کچی جگہ. میں جب سفر کرتا ہوں نا تو یہ جو کچے ہوٹل نہیں بنے ہوئے مٹی کے وہ چولہے ہوتے ہیں, اس پہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. میں عموماً جب خود سفر کرتا ہوں نا اکیلا تو اچھے بڑے ہوٹلوں میں نہیں کھانا کھاتا میں, مجھے مزہ آتا ہے یار. یہ بالکل وہ نہیں کوئلے پہ پکا رہا ہوتا ہے ایک غریب سا آدمی, اس کی دال کھاؤ آپ, ان کی دال کھاؤ یار تڑکا لگوا کے, ایسا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں کیا ذائقہ ہوتا ہے اس میں. کہتا ہوں منجی پہ نا, میں ادھر بیٹھا ہوں ایسی منجی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے, وہ ادھر ارلی سائڈ پہ ڈال دو, وہاں کچے میں بیٹھ کے درخت ورخت لگے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں. دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. فطری طور پر انسان ہمیشہ سے گرینری کی طرف مائل ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں. خیر موضوع نہ چینج ہو جائے, جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں, تو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے نا, لیکن ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار بیان کی جائے. تو گھر پہ خرچ کر لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, گھر کشادہ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ سواری خاندانی ہونی چاہیے آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے, 3 چیزوں میں. ایک عورت میں یعنی بیوی آڑی ترچھی نکل آئی تو زندگی کیا ہو جائے گی, برباد. ایک سواری, اور تیسری چیز گھر. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب وہ والی نحوست نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں کہ یہ ہے ہی منوس, بس اس کے پاس گئے تو اب یہ تو نحوست ہی, وہ نحوست نہیں. مراد نحوست کہتے ہیں
کہ آپ کی زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے, آپ کو سب خوشیاں مل کے بھی بیڑا غرق ہو. جیسے بہت سے لوگ ہیں نا, آڑی ترچی عورتیں ان کو ملی, کہتے ہیں یار دنیا کی ہر نعمت ہے, اس کے باوجود بھی سکون زندگی میں نہیں. عورت بد اخلاق ہے, 1.5 فٹ کی زبان ہے اس کی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے, تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. ایسی بات جو میرا بیان نہیں سن رہی تو ان ہوتی ہے نا ایسی, تو سکون کیا ہو جاتا ہے, بد اخلاق بہت ہی آڑی ترچی ہو جائے نا, ہر بات کا ٹیڑھا مطلب لینا اور ٹیڑھا جواب دینا. اور تو نبی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں, تو انہی 3 میں بتا دیا کہ ان کو پہلے فوکس کرو, یہ ڈنکی لے کر آؤ. سمجھ رہے ہو, بیوی میں خوبصورتی نہ دیکھو, وہ بات کی چیز ہے, پہلے کیا ہے اس کا خاندانی ہونا دیکھو, ورنہ وہ بدتمیز ہوگی تو زندگی عذاب بنا دے گی. اور گھر کشادہ, سواری بول لو نا بھائی, خاندانی, مزہ آئے بیٹھ کے گاڑی میں, آپ نے دل چاہے چلاؤں میں. بعض گاڑی ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے چلانا. ابھی ہم تھر گئے تھے نا, میں کل گیا, کل رات میری تھر میں گزری ہے, کل نہیں سوری پرسوں رات. تھر ہم گئے تھے, پاک ایڈ ایک ٹرسٹ ہے, شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے, تو میں زیادہ نہیں جانتا تھا پہلے ان لوگوں کو. تو مجھے کچھ پتا چلا یہ لوگ بہت دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں نا, بہت ہی پسماندہ علاقوں میں. تو مجھے تھوڑا سا دلچسپی ہوئی کہ یار شہر میں تو لوگ بڑے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ بھی صحیح کر رہے ہیں, غلط نہیں کر رہے, لیکن اصل کام تو کہاں ہونے کا ہے, تھر میں اور ایسے دور دراز علاقوں میں, ریگستانوں میں, جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں. تو میں پہلے بھی انہی لوگوں کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا ان کا انٹرسٹ سے, پہلے جانا ہوا تھا. تو ہم نے وہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نا بہت دور دراز علاقوں میں چاول تقسیم کیے تھے کھانے کے, وہیں بنا کے دیگیں بنا کے. تو مجھے بھی شوق تھا, میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑی سی خدمت بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہی لوگ دوبارہ میرا واسطہ پڑ, تو پتہ چلے تو میرے شاگرد ہیں, مجھ سے پڑھے بھی ہیں یہ. تو میں ان کے ساتھ گیا پرسوں تھر, ڈرائیو میں نے خود کی, کیونکہ وہاں تھر میں جہاں ہم نے جانا تھا وہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں, بہت ہی پسماندہ علاقے, 2.5 سے 3 گھنٹے ریت پہ گاڑی چلائی ہے ہم نے. تو اب وہاں ظاہر ہے یہ کاریں نہیں چل سکتی, تو وہ ایک پرانی سی گاڑی تھی ان کی پراڈو. تو جب اس کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے تھے نا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار صحیح گاڑی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ پرانی گاڑی تھی تو وہ ایسا زور لگا کے ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو پھر وہ چل رہی ہے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی گاڑی صحیح ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پرانی گاڑی تھی تو خیر شکر ہے بند نہیں ہوئی, وہ ریت پہ تو وہی چلتی ہے. تو وہاں ہم گئے نا, اتنا پسماندہ علاقہ, ایسی شدید گرمی ریت میں, وہاں ٹینٹ لگا کے لوگ رہ رہے ہیں. میں نے وہاں لوگوں سے انٹرویو لی, ان کو اردو نہیں آتی, سندھی بولتے ہیں وہ, تو ترجمان تھے ہمارے پاس, کچھ سندھی مجھے بھی تھوڑی بہت تو آتی ہے. 80 سال سے وہاں بوڑھے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی شہر نہیں دیکھا. میں حیران تھا بھائی تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے, لیکن بس اللہ نے ہر جگہ کو آباد کرنا ہے, ہر جگہ انسان ہے. تو وہاں ان لوگوں نے ماشاءاللہ کنویں بنائے تھے, ان پہ موٹریں لگائیں. پہلے کنویں ہوتے تھے بہت دور دور, اس میں اونٹ کے ذریعے پانی کھینچتے تھے, ہفتے بعد لوگوں کی باری آتی تھی. تو انہوں نے وہاں ٹرسٹ نے ماشاءاللہ موٹریں لگائیں, سولر پلیٹیں لگائیں. ان پلیٹوں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ موٹریں چل رہی ہیں, لوگوں کو لوگ بہت دعائیں دے رہے تھے اس ٹرسٹ کو نا. اور پھر وہاں پر خوراک, اور پھر کوئی ڈاکٹر گئے تھے وہاں, ڈاکٹروں نے لوگوں کا چیک اپ کیا. کچھ مچھر بہت زیادہ, ابھی بارشوں میں بہت ملیریا پھیلا ہے وہاں پہ. تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا یہ لگا کہ یار چلو ہمارے ہاں الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو انسانیت کی ایسے خدمت کر رہے ہیں. مکان بنائے وہاں لوگوں کے لیے, مسجدیں بنائی ہیں, مکتب بنائے ہیں, مدرسے بنائے ہیں, ابھی اسکول بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ. تو میں ویسے آپ لوگوں سے ایک ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں, یہ میرا ذاتی ٹرسٹ نہیں ہے, ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. مجھے بہت زیادہ اعتماد آیا ان لوگوں کے اوپر. تو نمبر کیا ہے ابھی, وہ پھر ہم وہ ویب سائٹ پہ ٹرسٹ کا جو نمبر ہے نا, وہ انشاءاللہ اس کا اگر کوئی کلپ بنتا ہے تو شارٹ کلپ میں وہ ڈسکرپشن پہ نمبر اس کا ڈال دیں گے. تو خیر میں جب وہاں سے واپس آیا نا, تو مجھے یہ جو جھگیوں والے ہیں نا, یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بحریہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, جب میں نے وہ دیکھا نا وہاں کے حالات, دھوپ سے جھلس کے سیاہ ہو گئے ہیں وہ لوگ.
ہم رات کو سوئے ریگستان میں, وہیں چارپائیاں ڈال کے, ان کے گھروں میں جگہ نہیں ہوتی, مٹی کے گھر ہیں ایسے یوں کر کے ایسے تکون شکل میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم ریگستان میں سوئے ہیں اور نہیں سوئے کیونکہ گدھے اتنی زور زور سے چیخ رہے تھے. گدھے وہاں ہول سیل کے حساب سے, کیونکہ وہ سفر کرتے ہی گدھوں پر ہیں, گدھوں کے علاوہ ریت پہ کیسے سفر کریں گے بھائی. تمہیں گدھے کی بھی ویلیو کا اندازہ ہوا کہ یار ہم گدھوں کو اتنا برا بلا کہتے ہیں. تو وہ کیا ہم سب 7-8 ساتھی تھے, جب ہم رات کو انہوں نے اچھا رات کو گرمی نہیں ہوتی, رات کا موسم اچھا ہوتا ہے وہاں ریگستان میں, تو ہم جب رات کو لیٹے مچھردانیاں لگا کے, مچھردانیاں بھی تقسیم کی انہوں نے وہاں پہ, تو وہ جو ایک گدھا پہلے اسپیڈ سے بولنا شروع کرتا, پھر دوسرا اس کو دیکھ کے, پھر تیسرا اس کو دیکھ کے, جہاں جہاں تھر میں گدھے تھے سب کو سگنل, ایسا لگ رہا تھا وہ سگنل کے کھمبے ہوتے ہیں نا وہ لگائے ہوئے انہوں نے. تو مخصوص ہم لوگ ایک بھی ہم میں سے رات کو سویا نہیں ہے, لیکن وہ گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے وہاں گاؤں کے لوگ, وہ اس کے عادی تھے, وہ گدھے ودے سے وہ کیونکہ عادت ہو گئی ہے ان کو. تو خیر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے یہ پاکستانی جو ہے نا ہمارے, یہ کم نہیں ہے, یہ کہاں کہاں پہنچتے ہیں, دیکھو کام کرتے ہیں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ نبی نے یعنی گاڑی سواری اچھی, بائک ہے تو بائک اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, گاڑی ہے تو اللہ نے بائک کے پیسے دیے تو بائک اچھی خرید لو, گاڑی کے پیسے دیے تو گاڑی خرید لو, زیادہ اچھی گاڑی کے پیسے دیے تو کیا کر لو بھائی زیادہ اچھی. تو کسی کو بہت اچھی گاڑی میں دیکھا کرو نا, تو یہ نہ کیا کرو یار اس کو دیکھو عیاشی کر رہا ہے, آپ اس کو بولو یار یہ آدمی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اس کو پتہ ہے جو چیز استعمال میں آ گئی نا وہ تو فائدے میں ہے, جو استعمال میں نہیں آئی, دیکھو جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ کنجوس ہوتا ہے, وہ پیسہ بچاتا ہے, وہ خرچ نہیں کرتا ہے. اگر آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہو بہترین گاڑی میں گھوم رہا ہے, اس کا مطلب بھائی یہ پیسہ کیا کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. ورنہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ پیسہ بچاتا ہے کہ کل کام آئے گا. اور جو دیندار ہے کہتے ہیں کل کس نے دیکھی بھائی, ابھی نبی کی حدیث ان کے سامنے ہوتی ہے کہ یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ, فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے کھا کے ختم کر دیا, اور لبستا فَأَبْلَيْتَ, پہن کے پرانا کر دیا. جو استعمال میں آ گیا وہ کس کا مال ہے, آپ کا, اور جو استعمال میں نہیں آ رہا وہ آپ کا نہیں ہے, وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے بھائی, وہ وارثوں کا ہے. تو یہ بولا کرو یہ جو مکان ہے نا یہ میرے بچوں کا ہے, یہ نہیں بولا کرو میرا مکان ہے. بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے مکان بنا لیا, اپنے لیے نہیں بنایا, اس خوش فہمی میں آپ نہ رہیں. آپ نے تو 40 50 45 80 70 سال کی زندگی ہو گئی, اب رہ کیا گیا, ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا بھائی. لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گئے, تو جو 45 50 سال گزر گئے, ہاتھی نکل گیا, اب کیا رہ گئی ہے دم کے لیے آپ بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا رہے ہو. یار تو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے نا. زندگی آپ نے آدھی سے, اور بحریہ ٹاؤن میں کم عمری میں تو بنگلہ بنا نہیں سکتا آدمی کہ آپ کہ میں تو 18 سال میں بنا رہا ہوں. 18 سال میں آپ اتنے فری ہونے کی کوشش, اتنا پیسہ 18 سال میں ہوتا نہیں ہے. ابا کا پیسہ ہوتا ہے وہ ابا کا, تو ابا آپ کے لیے بنانے تو الگ بات ہے. ابا اتنے نیک آج کل مارکیٹ میں ملیں گے نہیں, وہ اپنے لیے بنائیں گے. لیبل بچوں کا لگائیں گے, لیبل کس کا لگائیں گے. اصل میں ہم تو اب دنیا سے جانے والے ہیں, اصل میں ایکچولی اب ہم نے تو اب تو میں ان بچوں کی خاطر یہ بنگلہ خریدنا ہوں, ان بچوں کی خاطر. اس میں ابا سچے ہیں یا جھوٹے, اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر ڈاکٹر ابا سے کہہ دے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے, اللہ نہ کرے آپ کو ایسی بیماری لگ گئی ہے, تو دیکھیں اب بھی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. اگر اب بھی بنا رہے ہیں تو واقعی کس کے لیے, بچوں کے لیے, پھر ٹھیک ہے. لیکن ابا کے فوراً ارادہ کیا ہو جائے گا, چینج. پتہ چلا بچے ایک بہانہ تھے, لیبل بچوں کا تھا, بنا کس کے لیے رہے ہیں اپنے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں, تو وہ ہے تو بڑے, مگر ان کو بچوں کے کھلونے میں بڑی دلچسپی ہے. آج کل کھلونے بھی ایسے ٹیکنیکل قسم کے آ گئے ہیں کہ بڑے کا دل چاہتا ہے ان سے کھیلنے کا. حقیقت ہے نا, آپ کھلونوں کی دکان میں ایسے ایسے کھلونے آئے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے, میرے ساتھ ہی واپس آ رہے ہوتے تھے جامعہ سے, تو راستے میں اکثر کھلونوں کی دکان پہ رک کے نا, وہ کھلونے اتنے عجیب عجیب آ گئے ہیں. ڈرون آ گیا ہے بھائی بچوں کا, 20-22 ہزار میں وہ ملتا ہے ڈرون کیمرہ بچوں کے لیے. ہیلی کاپٹر اڑنے والے ملتے ہیں نا, ریموٹ سے آپ ہیلی کاپٹر اڑا رہے ہیں, وہ 20-22 ہزار کا تو خیر
ان کے لحاظ سے بہت مہنگا تھا, لیکن یہ جو جہاز آتے ہیں اڑانے والے یا ہیلی کاپٹر یہ تو مل رہے ہیں. تو بہت زیادہ کھلونے خریدتے تھے. میں نے ایک دن ان سے کہا کہ یار میں یہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کھلونوں پہ نا آپ لیبل بچوں کا لگا رہے ہو, مقصد کیا ہے, خود انجوائے کرنا. اور پھر یہ میرا تجزیہ نہیں, ان کے گھر والوں کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ یار یہ کھلونے آپ بچوں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے خرید رہے ہو, اپنے لیے. آپ کو ہیلی کاپٹر اڑانے میں کیا آ رہا ہے, مزہ. لیکن اب اس عمر میں آپ کھلونے خریدتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے, تو نام کس کا استعمال ہو رہا ہے, بچوں کا. تو بالکل یہی حال ہے, گھر خرید رہے ہوتے ہیں اپنے لیے, لیبل کس کا لگا ہوتا ہے, بچوں کا. موت کا تو تصور ہی دماغ سے نکال دیا ہے, مرنا ہی نہیں ہے بھائی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار. تو کسی سے بول لو نا بھائی آپ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہو, اگر مر گئے تو کیا ہوگا, تو وہ عجیب سے یوں دیکھنا شروع کرتے ہیں, یار میں کیوں مر گیا. تو بھائی اتنے سارے لوگ جو مرے ہیں تو بتا کے تھوڑی مرے ہیں, یہ پہلے سے پتا تھوڑی تھا کہ ان کو میں مر جاؤں گا. ابھی وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا نا, ضمیر نقوی صاحب کا بھی, تو کوئی سوچ سکتا تھا, ایک دم اچانک اطلاع آئی کہ بھائی انتقال ہو گیا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی مر سکتا ہے دنیا میں. مرنے والا کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ کہتا دوسروں کی خبریں آ سکتی ہیں, میری خبر نہیں آ سکتی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقول العبد مالی مالی, نبی نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال. تو آپ کا جو مال ہے نا, نبی نے فرمایا صرف اتنا ہے, کھا کے کیا کر دیا, ختم. فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, اچھا کھاؤ. کیا کرو بھائی, یہ حدیث میں ترغیب ہے, یہ حدیث کا مفہوم یہی نکلتا ہے نا. کہہ رہے تو کہہ رہا ہے میرا مال, تو تیرا صرف وہ ہے جو کھا کے کیا کر دیا, ختم. تو مطلب کھاؤ اور ختم کرو. دوسری طرف حدیث میں زیادہ کھانے کی ممانعت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملا کے رزلٹ کیا نکلتا ہے, پیسہ جو کھانے پہ خرچ کرنا ہے نا, زیادہ کھانے پہ نہیں بلکہ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہو گئے یار, اچھا کھانے پہ. جواب درست, ورنہ آپ لوگ جواب بھی بعض دفعہ غلط دے دیتے ہیں. جو پیسہ خرچ کرنا ہے زیادہ ٹھوسنے پہ نہیں, یہ تو اچھا کام نہیں ہے, بلکہ اچھا کھانے پہ. کھانا کم ہی ہے مگر کھانا اچھا ہے. ہمارے نبی نے بہت کم کھایا اچھا ہے. جو کی روٹی استعمال کیا آپ نے کھجوریں کھائی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, زیادہ استعمال کس چیز کا تھا, کھجور. آپ ڈاکٹروں سے پوچھو کھجور کے بارے میں, کھجور کھانے کے بعد تو ویسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی انسان کو. دودھ کون سا پیا ہے, اونٹنی کا اور بکری کا. ہم بھینسوں کا دودھ پی کے کس جیسے ہو رہے ہیں, بھینس جیسے ہوتے جا رہے ہیں. نہ پینے سے وہ بھی بہتر ہے, ڈبے سے تو پھر بھی بہتر ہے. بکری کا دودھ آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں, یار بکری پالو دودھ پیو. لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں پاگل ہو رہا ہے, کیسے زمانے کی باتیں کر رہا ہے, باولا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ بناؤ, بحریہ ٹاؤن میں گھر بناؤ. بس ہر آدمی گھر سے نا انسان کا وزن ہے, یعنی کسی انسان کو کتنی عزت دینی ہے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے, آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ کا ہے یا کرائے کا ہے. کرائے کا ہے ادھر جا کے بیٹھو, ذاتی ہے یہ آدمی ماشاءاللہ یہ نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحت سنی جائے گی, یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو پیغام قبول کیا جائے گا, الیکشن میں کھڑا ہوگا تو ووٹ اس کو ملیں گے. کرائے کا گھر ہے بیکارات. اور ذاتی گھر بنا کے کنگلے ہو گئے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذاتی گھر تو ہے نا, اپنا گھر کیا ہوتا ہے, اپنا ہوتا ہے. الو بنانے کے علاوہ یہ سب بیوقوف لوگوں کی باتیں ہیں. ابھی میں آ رہا ہوں, وہ ہندو کا میں ذکر کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یہ ان چیزوں پہ یہ نہ کیا کرو مولانا صاحب مرغے کھا رہے ہیں, مچھلی کھا رہے ہیں, یار یہ تو ایسے دیکھو کیسے لوگ ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کھائی ہے نا. ارے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا خضر علیہ السلام کے پاس جا کے ملاقات کرو, اللہ میاں نے حضرت موسیٰ کو حکم نہیں دیا تھا کہ کہاں جاؤ, میرا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام, ان سے ملاقات کے لیے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو راستے میں کھانے کے لیے ٹفن میں کیا رکھا ہے, مچھلی. قرآن میں ہے وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تھی. تو اسی سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے کہا تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. تو وہ بھی راستے میں کیا لے کر گئے ہیں, فش.
نہیں آ رہی بات؟ صحیح ہے نا. تو اچھی چیزیں کھاؤ بھائی. تو اگر اللہ نے پیسے دیے, نہیں تو جتنے ہیں, گٹکا نہیں کھاؤ, پان نہیں کھاؤ. ابھی ایک لڑکا ہے یہاں پہ خدمت کرتا ہے, گٹکے کھا کھا کے ایسے دانت کالے ہو گئے ہیں, مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر, میں نے کہا دانتوں کی صفائی کرواؤ, کہہ رہے ڈاکٹر کہہ رہے 500 روپے لوں گا میں. تو میں نے کہا بہت کم لے رہا ہے, بہت کم پیسوں میں مان رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے. تو خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا کر دیا. تو اب ذاتی گھر ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنی استعمال نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, آن کے آتا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے بہت دیا ہے نا, گھر, اچھی بیوی, اچھا گھر, اچھی خوراک اور اچھا لباس اور بچوں کی اچھی تعلیم, ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر اتنا پیسہ بچتا ہے کہ ذاتی گھر خریدنے کی سکت ہے تو پھر لے لیں, آپ لے لیں, پھر کوئی حرج. اور صدقہ بھی, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے کی توفیق مل رہی ہے, وہ بھی تو ایک ہمارے یعنی جسم, یعنی ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے نا. صدقہ و خیرات بھی کثرت سے ہو رہے ہیں, سب کچھ نکال نکول کے بھی بہت کچھ بچ رہا ہے. تو اب کیا کریں, آپ ذاتی گھر خرید لیں, پھر خرید لیں, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں پھر بھی کہتا ہوں خریدیں بیچنے کے لیے, خریدیں, قیمت بڑی, پہنا دو کسی کو, وہ بھی کماؤ, کیا ہے. تو اس سے بےزتی بھی نہیں ہوگی آپ کی. لوگ کہیں گے نا, لوگ کہتے ہیں عزت نہیں ہوتی جب ذاتی گھر نہیں ہوتا نا, لوگ کہتے ہیں گھر ہے نہیں ہے, او ہو آپ تو کسی کام کے نہیں ہو. تو بتا دو ہے, تو بھئی یہاں کیوں رہ رہے ہو, کہنے میں جہاں مرضی رہوں, ذاتی گھر بہرحال میرے پاس ہے. تو عزت کی وجہ سے نا لوگ کہتے ہیں کہ لوگ عزت نہیں دیتے اگر ذاتی گھر نہ ہو, لیکن فوراً جیسے قیمت بڑھے کسی کو بیچ دو, پروفٹ آئے گا اس کو کھاؤ, اس سے دوبارہ کیا کر لو. یعنی ذاتی گھر بھی بزنس کے لیے خریدو تو زیادہ بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں نا بچے رول جائیں گے, تو بچے بھی نہیں رولیں گے, جب آپ مرو گے تو ان کے پاس ایک پراپرٹی ہوگی بزنس کے لیے. کیا خیال ہے؟ ورنہ یار 2-3 کروڑ دیواروں میں پھنسا کے اس میں رہنے کے مزے لینا, یہ کیا, میری تو ساڑھی عقل ہی نہیں آتا. ابے 2-3 کروڑ روپے آپ نے اینٹوں پہ پھونک دیے یار, جو نہ کھانے میں آ رہی ہے, نہ پہننے میں آ رہی ہے, رہنے میں آ رہی ہے. رہنے کا مطلب کیا ہے, یہ آپ کو دھوپ اور گرمی سے بچا رہی ہے, تو وہ تو کرائے اس سے کم خرچے میں بچا لیتی ہے نا. ارے تھوڑے پیسے مالک مکان کو دو, وہ بولو اس 2.5-3 کروڑ اس نے لگائے ہیں, آپ اس سے تھوڑے پیسے لے کے وہ فائدہ اٹھاؤ جو وہ اٹھانا چاہ رہا تھا. جب وہ 2.5-3 کروڑ روپے میں جو فائدے گھر کے ہیں وہ آپ کو ماہانہ کچھ چند ہزار کرائے میں مل رہا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ اس بے وقوف کو کرنے دو, فائدہ کون اٹھائے؟ کیا خیال ہے بھائی, اس کی انویسٹمنٹ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے فائدہ, یہ زیادہ بہترین کام ہے. لیکن پھر بھی کوئی بنانا چاہے تو میں بات اصل کی طرف آتا ہوں. تو وہ ہندو ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کسی نے کلپ مجھے بھیجا, اور مجھے یہ بھیجا کہ دیکھو مفتی صاحب جو بات آپ کہتے ہیں یہ ہندو بھی بالکل وہی بات کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ذاتی گھر یہ ضرورت نہیں ہے اور اس پہ اتنا ٹینشن نہیں لینی چاہیے, یہ بھی قوم کو یہی سمجھا رہا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات, ذرا سنتے ہیں. میں نے اس کا کلپ سنا تو اس نے یہ بات کہی, اس ہندو نے, کہ بھائی دیکھو کروڑوں روپے کی آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہو, سارا سرمایہ ادھر لگا دیتے ہو, تو گھر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رہائش ہے نا. تو جب گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہے تو آپ تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں رہ لو, اور باقی پیسے آپ کیا کرو, انویسٹ کرو, کچھ کماؤ. بس یہ اس کی موٹیویشن کا خلاصہ ہے. اس پہ لوگوں کے جو نیچے زیادہ تر لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے. نیگیٹو کمنٹس یہ تھے, ایک صاحب نے کہا اچھا جب ہم 60 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے, کرایہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے, تو ہمیں بڑھاپے میں ضرورت ہوگی نا گھر کی. ایک اعتراض تو یہ تھا. اس کا اس موٹیویشنل اسپیکر کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ عزت نہیں ہوتی. جب آپ کا ذاتی گھر نہیں ہوتا تو دوست احباب عزت نہیں دیتے. عزت اسی کی ہے جو لینڈ لارڈ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو بڑے اور بھی بہت سارے اعتراضات, ابے الو بنا رہا ہے, ابے ذاتی گھر ذاتی ہوتا ہے, اس طرح کی بہت سی باتیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے دوست احباب سے کہا کہ اس موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جب تک اس فالٹ کو حل نہیں کیا جائے گا نا, اس کی موٹیویشن میں جان پیدا نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ وہ فالٹ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کی باتیں نہیں کرتے.
کہ بھائی 60 سال کے بعد تو رہ کتنے گئے تیرے کم بخت 20 سال سے پیٹ کاٹ کاٹ کے آج تو نے گھر بنا لیا کہ 60 سال میں کام آئے گا, تو 20 سال کا تو بیڑا غرق کر دیا نا, جب کھانے کی طاقت بھی تھی, گاڑیوں میں گھومنے کا بھی مزہ تھا. اب بڑھاپے میں سارا بڑھاپے کے لیے کرتے کرتے جو جوانی میں عیش و عشرت کے دن تھے وہ کیا کر دیے, وہ بڑھاپے جیسے گزارے. بڑھاپے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ کھا سکتا ہے نہ سواری کے مزے لے سکتا ہے. بھائی گاڑی بھی نہیں بھگائے گا, بائکوں کی ویلیاں کا کون لگائے گا بڑھاپے میں؟ ویلیاں تو اچھی چیز نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو وہ جو 20 سال جو جوانی کے 30 سال کم از کم لگتے ہیں جوان آدمی رہتا ہے, وہ 30 سال تو بیڑا غرق کر دیا, پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر بنائے کہ 60 سال میں سکون ملے گا. کہاں ملے گا سکون 60 سال میں؟ اب تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم شروع, اور وہ ویسے بھی جلدی نکلے گا کیونکہ 30 سال جو اس نے گھر بنانے کے لیے ٹینشن اٹھائی ہے نا, وہ ٹینشن تو بہت جلدی بوڑھا کر دے گی اس کو. لیکن ان موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر میں آپ کو موت کا لفظ نہیں ملے گا, کیونکہ اگر یہ موت کی باتیں شروع کر دیں تو اگلا بولے گا تو وہی ہمیں موٹیویشن کرنے کے لیے آیا, ڈرانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ موٹیویشن تو ملتی امیدوں سے ہے, امیدیں نہیں بھائی اتنی جلدی مرنے والے نہیں ہے. دیکھا نہیں وہ 90 سال میں بھی زندہ تھا, وہ 80 سال میں, وہ 85 سال میں اس نے جو ہے نا وہ باڈی بلڈنگ کیا کرتا تھا. اس سے موٹیویشن ملتی ہے نا. اور مذہب باتیں کیا کرتا ہے, کل بھی مر سکتے ہو, پرسوں بھی مر سکتے ہو, ترسوں بھی. موت کا کوئی ہمیں نہیں پتا کہ مرنا, اللہ کے علم میں تو موت کا وقت متعین ہے, لیکن ہمارے لحاظ سے متعین نہیں ہے. تو موٹیویشن کہاں سے ملے گی بھائی؟ اور دوسری بات, آپ موت کو اگر سائڈ پہ لگا دو تو آپ کے لگانے سے موت سائڈ پہ ہوتی نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے. این ممکن ہے جو موٹیویشنل اسپیکر آپ تقریریں کر رہا ہے کل وہ آئے نہ سکے, آپ پوچھیں بھائی آپ نے ٹائم دیا تھا آئے کیوں نہیں؟ پتہ چلا جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون. مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا 2007-2008. مجھے لڑکے بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کو اللہ نے بڑی عزت, اللہ تو نہیں کہتے تھے, وہ بڑی عزت ملی امریکہ میں, اس کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے. اور ایسا شو, اتنے کروڑوں کے ٹکٹ بک چکے ہیں. اطلاع آئی کہ مائیکل جیکسن ایک دن سوئے اور صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ان کے ساتھ گھوما کرتی تھی کہ ان کو اگر چھینک بھی آ رہی ہے تو اس کا بھی ریزن, جب تک ہم تو دیکھیں چھینکیں آتی ہیں تو 25-30 چھینکوں تک تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. نہ اپنا سوچتے ہیں نہ جس کے منہ پہ چھینک رہے ہوتے ہیں اس کا سوچتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا. ایک آدمی نے مجھے بتایا اسی مسجد کے بارے میں, وہ نوجوان مجھ سے فجر کے بعد ملا, کہنے لگا یار مفتی صاحب آپ کی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں بھی تھوڑے ایجڈ, وہ اتنا زور زور سے چھینکے, میں ان کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا تھا کہ کورونا ویسے ہی پھیلا ہوا ہے تو میں تو گھر جا کے 3 دفعہ نہایا ہوں. وہ اپنا بتا رہے ہیں مجھے نا کہ اتنا زور زور سے چھینکے اور منہ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا, اور 2 دن بعد اطلاع آ گئی کہ ان کو کورونا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ, لیکن کورونا میں لیٹ گئے وہ. اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے کہاں پر ہے کہ یار ایک تو چھینکے میرے منہ پہ, اوپر سے اتنا زور زور سے, اوپر سے پتا چلا کہ وہ کیا ہو گیا ان کو. تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے. مائیکل جیکسن کا ایسے تھوڑی تھا سسٹم. مائیکل جیکسن کو تو ایک دفعہ جب چھینکا ہے تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری اگلی چھینک سے پہلے پچھلی چھینک کی رپورٹ آنی چاہیے کہ چھینکا کیوں تھا, کون سا کہاں فالٹ آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو چھینک آئی ہے. اتنا صحت کا خیال, ہاتھوں میں گلوز پہن کے تو مسافہ ہو رہا ہے کہ کوئی جرمز نہ شفٹ ہو جائیں. لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, وہ اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ زندگی میں امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام میوزیکل شو ہونے والا تھا. واللہ عالم یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, میں تو لوگوں سے ہی جو سن رہا ہوں بتا رہا ہوں, مجھے کوئی ریسرچ نہیں ہے اس پہ, لیکن کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اس سے بڑا میوزیکل شو نہیں ہوا, اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے تھے. اور مائیکل جیکسن نے جو ساری زندگی محنت کی نا جس عروج پہ پہنچنے کے لیے, اس عروج اور اس ترقی کو حاصل کرنے کا وہ مائیکل جیکسن کا کے لیے تاریخی دن تھا. کہ آج میری ماں مائیکل جیکسن کی, میں اپنے روایتی انداز میں مائیکل جیکسن کی آواز کو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مائیکل جیکسن بزبان حال کہتا ہوگا کہ آج میری ماں اگر زندہ ہوتی تو کہتی کہ میں نے اپنے بچے کو جس مقصد کے لیے جنا تھا, آج میں اپنے بچے کو اس مقصد پہ, اس جگہ پہ دیکھ رہی ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ آج وہ دن ہے کہ میری روح خوش ہو گئی اور میں اپنے بچے کو جہاں دیکھنا چاہتی تھی تھرکتا ہوا ناچتا ہوا, آج مجھے اپنا بچہ وہاں نظر آ رہا ہے.
لیکن وہ بچہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا اب لوگ کہتے ہیں وہ مرا نہیں تھا, مارا گیا تھا, جو بھی تھا بھائی یہ دنیا میں سب کے ساتھ ہوتا ہے, مرتے نہیں تو لوگ مار دیتے ہیں آ کے, دشمنیوں میں کچھ بھی تھا, وائرس سے مرا, بیکٹیریا سے مرا, یا ڈاکٹر نے غلط ٹیکا لگایا, یا کوئی کسی کو جیلیسی, تو جیلیسی بھی تو ساتھ ہی ہوتی ہے نا, جب آپ ترقی ہوتی ہے تو حسد بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ تو دنیا میں ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, یہ چیزیں ختم تھوڑی ہوں گی. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے, مارکیٹ سے کوئی بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو جب مائیکل جیکسن اپنی زندگی کے سب سے کامیاب ترین دن تک پہنچنے سے 2 دن پہلے مر سکتا ہے, 24 گھنٹے پہلے مر سکتا ہے, تو موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو اتنے بتا رہے ہیں یہ یوں ہو جائے گا پھر یوں ہو جائے گا, اگلے دن پتہ چلا وہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. اس لیے بھائی ان کی تقریروں میں دم نہیں ہے, بات صرف وہی ہے جو اللہ نے کی ہے قرآن میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اس دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو تو یہ دنیا بھی ٹھیک ہے, ذریعہ نہیں بناتے تو سب جھوٹ ہے, دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار ایک حدیث بیان کرتا ہوں, بہت دفعہ بیان کیا, آپ ممکن ہے بور ہونا شروع ہو جائے, لیکن میں بیان کرنے سے بور نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی حدیث ہے نا کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ حدیث 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دے گی آپ کو. اسلام ترقی سے نہیں روکتا آپ کو, اسلام نا امیدی, جو موت کا بار بار بتایا جاتا ہے نا, مرو گے مرو گے مرو گے, اس کا مقصد آپ کو مایوس کرنا یا نا امیدی پھیلانا یا عمل سے روکنا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نا یار جب اتنا زیادہ ہر وقت مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا تو پھر تو آدمی کے سارے جذبات ہی ٹھنڈے ہو جائیں, پھر تو مفتی صاحب یہ 4 شادیوں کی ترغیب کا کیا مطلب, جب مرے گا تو پھر ایک بھی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, ادھر شادی ہوئی, نکاح ہوا, ابھی رخصتی کی رات ہے, دولہا, اور یہ واقعہ صحیح ہے, دولہا بیوٹی پارلر جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ بائک پر, اور جناب بائک سلپ ہوئی, پیچھے سے کوچ نے اس کا سر کچل دیا. یہ واقعہ میں نے یعنی دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمارے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے, دولہا کا انتظار ہو رہا ہے جی کھانے پر, دولہا صاحب ابھی آ رہے ہیں, اور جناب وہ بائک سلپ ہوئی اور پیچھے سے کوچ نے سر کچل دیا, مر گیا دولہا. بہت ہوئے ایسے واقعات, کوئی شادی سے 1 دن پہلے مر گیا, کوئی 2 دن بعد مر گیا, کوئی 3, کوئی جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن مر گیا, کوئی بیچارہ پہلا بچہ پیدا ہونے سے 2 دن پہلے مر گیا, بچہ یتیم پیدا ہوا ہے. سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, چاہے سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے, مگر ان حادثات سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. دیکھو کیسی کیسی ویکسینیں ایجاد ہو گئی ہیں, بہت جو بیماریاں جو دنیا میں خطرناک ترین سمجھی جاتی تھی ان بیماریوں کی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں. اب وہ خطرناک نہیں رہی ہیں. چیچک کتنی خطرناک بیماری تھی, چیچک کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا, ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کچھ لوگ نظر آتے تھے جن کے منہ پہ بہت بڑے بڑے داغ ہوتے تھے, کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے, بڑی خطرناک بیماری تھی. اب کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا, ویکسین ایجاد ہو گئی. لیکن کیا مطلب, بیماریاں ختم ہو گئی. کورونا کی بیماری پھیلی ہے, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے, پوری دنیا کو پورا. بڑے جو ماہرین ہیں نا وہ کہتے ہیں جب کورونا ختم ہوگا نا تو دنیا ایسے پلٹ چکی ہوگی, بالکل دنیا ایک نئی دنیا بن چکی ہوگی. بہت سے ترقی یافتہ ملک تنزل میں جا چکے ہوں گے, بہت سے غریب ملک اٹھ چکے ہوں گے, بہت سے غریب لوگ امیر بن چکے ہوں گے, بہت سے امیر غریب ہو چکے, بالکل پلٹ جائے گی دنیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں. بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. کورونا نے اتنا سا وائرس ہے ہلا کے رکھ دیا ہے سب کو, اور یہ وائرس ایسا عجیب غریب وائرس ہے, ہر ملک میں اپنی شکل چینج کر کے جا رہا ہے. پاکستان میں کسی اور اسٹائل میں آیا, انڈیا میں کسی اور اسٹائل میں. دنیا پاگل ہو گئی ہے اس کے کہ یہ ہے کیا. اور سب سے زیادہ تباہی امریکہ میں پھیلائی ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا کو, اور جس ملک میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہوئی ہے پاکستان, اس میں سب سے کم تباہی ہوئی ہے. تو یہ خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی. ایک ملحد کمبخت مولانا طارق جمیل صاحب کا مذاق اڑا رہا تھا. آپ لوگ نہ سنا کریں ان لوگوں کو, یہ وسوسے پھیلاتے ہیں. میں تو اس لیے سنتا ہوں نا کہ پتہ تو چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, کیا کیا کہہ رہا. دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کرونا کے بارے میں وہ رو کے نہیں دعا کروائی تھی, ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی. کہہ رہے دیکھو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رونے دھونے سے کرونا کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. وہ بڑی رو کے انہوں نے دعا کروائی نا,
بھائی مشہور دعا نہیں ہے, ایئر وائی پہ میرا خیال ہے کروائی تھی کہ اللہ اس وبا سے ہمیں بچا لے بچا لے بچا لے. تو وہ ایتھیس مذاق اڑا رہا تھا ان کا کہ یار یہ ناٹک معاذ اللہ ناٹک کرتے ہیں, یہ مذہبی رہنما لوگوں کو کیا بناتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں, یہ ان کے ایسا ہوتا تو پھر ویکسینیشن کی طرف یہ لوگ کیوں جاتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں اس سے میری ملاقات ہو, میں اس سے پوچھوں کہ بتا کہ جو بیماری جس طرح سے پھیلی ہے, جو احتیاطیں بتائی گئی تھیں پاکستان میں بے وقوفی کی ہے, کوئی اچھا کام نہیں کیا, وہ احتیاطیں ہمارے پاکستانیوں نے نہیں کی. وہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ ماشاءاللہ اب تو زبردست ہو گیا, اب تو وہ تو ادھر چھینکے تھے 3 دفعہ جا کے نہایا تھا, اب تو میں لوگوں کے منہ پہ جا کے چھینکوں گا. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں کا جو امیون سسٹم ہے بہتر ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. یہاں کا جو یہ تو انڈیا اور پاکستانی کیا ہے, ایک جیسے ہیں. انڈیا میں جو معذرت کے ساتھ یہاں بھی بہت گندگی ہے, لیکن وہاں بھی کوئی گندگی کم نہیں ہے. گٹر ابل رہے ہیں, دھل رہے ہیں بارشوں میں, سب کچھ جو یعنی ہمارے کلچر میں اور انڈیا کے کلچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن انڈیا میں بہت تباہی پھیل چکی ہے, ہمارے ہاں وہ تباہی الحمدللہ نہیں ہے. ساتھ میں ایران ہے, وہاں بہت تباہی پھیلی ہے, اس کے ساتھ افغانستان ہے, ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. کلچر ایران کا موسم اور افغانستان کا ایک جیسا ہے. تو بھائی یہ دعاؤں کا اثر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جو ملحد ہوتا ہے نا, اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے. تو بہت ممکن ہے بھائی یہاں جس طرح سے دعائیں مانگی گئی ہیں وہاں وہ لوگ تھوڑی دعائیں مانگتے ہیں. تو ہمارے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بچے ہوئے. اس میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ دخل کس چیز کا ہے, دعاؤں کا. دعاؤں کا دخل ہے بہت زیادہ. تو خیر, تو اب کیا مسئلہ ہے, دیکھو میرے کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی بتائیں بات کیا چل رہی تھی. تو وہ یہ چل رہے تھے کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے نا, یہ موت کا تصور نہیں ہے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے تو انسان کے حوصلے پست ہوتے ہیں نا, موت کا سوچ سوچ کے. ارے موت کا سوچ سوچ کے حوصلے پست ہوں گے نا, یار یہ کیا ہے یار, یہ تو کل بھی مر سکتا ہوں, آج بھی مر سکتا ہوں. پھر تو 4 شادیاں کیا انسان ایک بھی نہ کرے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کی نا, تیسری کی سوری, تو وہاں یہاں ایک بوڑھے میاں کو پتہ چلا میرے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. میرے پہلے بھی بچے ماشاءاللہ کھیلتے رہتے تھے باہر, وہ بھی تعداد میں تھوڑے سے دوسروں سے زیادہ تھے. تو وہ دیکھتے تھے مولوی صاحب کے ماشاءاللہ اتنے سارے بچے. تو جب میرے گھر کے باہر گاڑیاں واڑیاں آئیں, وہ لڑکی والے آئے, تو وہ ایک بوڑھے میاں یہاں آئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کے گھر کے باہر اتنا رش کیوں ہے؟ تو کیا مفتی صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے. میں بھی ان کی پوری ایکٹنگ نہیں کر سکتا. ایسے کانپتے ہوئے کہنے لگے, ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی. ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مرنا ہے, موت کبھی بھی مر سکتے ہیں, کوئی متعین وقت نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا, کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہو, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. اور حرکتیں دیکھو, 2 پہلے سے اور اب ایک اور ہے بھائی. حرکتیں دیکھو ان کی کیا ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بھائی, جب یہ مسافر خانہ ہے, آج نہیں تو کل مر سکتے ہو, کل نہیں تو پرسوں, تو ایک شادی کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی, کل بھی. پھر گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت ہے, پھر جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر جو ہم آپ کو کہتے ہیں پلاننگ کرو, بزنس کرو, بزنس میں اللہ نے پیسہ, میرے تو پورے بیانات ہوتے ہیں نا اس پہ بھائی, جاب کو چھوڑو بزنس پہ آؤ. مسلمان کا اصل کام نوکری نہیں ہے. نوکری کا تو لفظ کتنا غلط ہے یار, نوکر سے نکلا ہے نوکری ہے بھائی. جاب کرو یار, سوری جاب کو چھوڑو بزنس. ہاں جاب ایسے ادارے میں کرو کہ جس ادارے کا کوئی بڑا ویژن ہو, وہاں جاب کرنا ٹھیک ہے. جیسے کوئی کسی مدرسے میں استاذ ہے, جاب کر رہا ہے نا, کیونکہ مدرسے کا ایک بڑا ویژن ہے. یا اسکول میں ٹیچر ہے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسکول کا ایک بڑا ویژن ہے. اس طرح فوج میں کوئی جاب کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے کیونکہ ایک بڑا ویژن ہے, ملک کا ڈیفنس, جہاد کرنا. ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. کیا بارش ہو رہی ہے؟ ایسے اداروں میں جاب تو ٹھیک ہے. آپ ایک کولڈ ڈرنک کی کمپنی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا ویژن ہے بھائی, کیا ہو گیا بھائی, اس کا ویژن ہے لوگوں کو ٹھنڈی بوتلیں پلانا. اس میں کیا ہے, یہ کون سا کام ہے,
اس میں جو آپ جاب کر رہے ہو اس کا مطلب آپ